اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلے دن جب وہ اپنے بستر پر سے اٹھ رہی تھی تو اسے چوک میں کلرک نظر پڑا۔ وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ کلرک نے اوپر دیکھا تو جھک کے سلام کیا۔ اس نے جلدی سے سر ہلا کے جواب دیا اور کھڑکی بند کر لی۔ لے دن بھر شام کے 6 بجنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن سرائے پہنچ کے اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ بس ایک مونسی اور بینے تو ضرور بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کل شام کی دعوت اس کے لیے ایک زبردست واقعے کی نوعیت رکھتی تھی۔ ابھی تک اس نے متواتر 2 گھنٹے کبھی کسی خاتون سے باتیں نہیں کی تھی، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اس نے وہ ساری باتیں جنہیں پہلے کبھی اتنی اچھی طرح ادا کر ہی نہیں سکا تھا بیان کر دی، اور ایسی خوش کلامی کے ساتھ۔ عام طور سے وہ بڑا جھیپو تھا اور ایسی کم گوئی برتتا تھا جس میں شرم اور تصنع دونوں بیک وقت شامل ہوتے ہیں۔ یوم ویل میں اسے بڑا مہذب اور شائستہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ بڈھوں کی بحثیں بڑے غور سے سنتا اور سیاسیات میں بھی ذرا گرمی نہ دکھاتا۔ ایک نوجوان میں یہ صفت ہونا واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کے علاوہ اس میں چند اور بھی کمالات تھے۔ وہ آبی رنگوں سے تصویریں بناتا تھا، موسیقی کی بعض تحریریں پڑھ سکتا تھا، اور کھانے کے بعد اگر تاش نہ کھیلے تو ادب کے بارے میں بڑی روانی سے باتیں کرتا تھا۔ مونسے اور اومے اس کی تعلیم کے سبب اس کی عزت کرتا تھا۔ مادام اومے اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ اکثر اومے کے بچوں کو باغ میں ٹہلانے لے جایا کرتا تھا۔ یہ بچے ہمیشہ گندے رہتے تھے، ان کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں اور اپنی ماں کی طرح مٹھوس تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک تو ملازمہ مقرر تھی اور ایک دوا فروش کا مددگار زوجتے تھا۔ یہ مونسے اور اومے کا رشتے کا بھائی تھا جسے رحم کھا کر گھر میں رکھ لیا گیا تھا اور جو ساتھ ساتھ نوکر کا بھی کام دیتا تھا۔ دوا فروش بہترین پڑوسی ثابت ہوا۔ اس نے مادام بواری کو مختلف دکانداروں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں، خود اپنے شراب فروش کو خاص طور سے بلوا کے دیا، اپنے آپ شراب چکھ کے دیکھی اور اپنی نگرانی میں پیپے ٹھیک طرح طے خانے میں رکھوائے۔ اس نے ایما کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ سستے داموں مکھن کیسے مل سکتا ہے، بلکہ لیستی بودوا سے طے بھی کرا دیا۔ لیستی بودوا گرجا کا محافظ تھا، جو تجہیز و تکفین کرنے اور دوسرے مقدس فرائض انجام دینے کے علاوہ یوم ویل کے خاص خاص باغوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا، اور اجرت کا یہ تھا کہ جو گاہک چاہے گھنٹے کے حساب سے دے اور جو چاہے سال کے حساب سے۔ دوا فروش نے ایسی نیاز مندانہ گرم جوشی دکھائی تو اس کی وجہ محض یہ نہیں تھی کہ اس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ معجزن تھا، اس بات میں بھی ایک ترکیب تھی۔ 19واں توس 11 کے قانون کی دفعہ 1 کی روح سے غیر سند یافتہ اشخاص کو مطب کرنے کی ممانعت تھی، لیکن اومے اس کی خلاف ورزی کرتا رہا تھا۔ کسی آدمی نے گمنام خط بھیج کر اس کی شکایت کر دی، چنانچہ اومے کے نام سمن پہنچا اور حاکم کے ذاتی کمرے میں اس کی طلبی ہوئی۔ جب وہ حاضر ہوا تو مجسٹریٹ وردی پہنے، کندھوں پر سمور لگائے، ٹوپی اوڑھے کھڑا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کچہری کھلنے میں ابھی دیر تھی۔ دالانوں میں گزرتے ہوئے سپاہیوں کے بھاری بھاری جوتوں کی آواز گونج رہی تھی اور کہیں دور سے بڑے بڑے تالوں کے بند ہونے کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دوا فروش کے کان ایسے گھوں گھوں کرنے لگے جیسے مرگی کا دورہ پڑنے والا ہو۔ قید خانے کی اندھیری کوٹریاں اس کی نظروں میں پھرنے لگی۔ اسے دکھائی دیا کہ میرا خاندان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، دکان بک گئی ہے، سارے مرتبان تتر بتر ہو گئے ہیں، اور اسے مجبوراً قہوہ خانے میں جا کے شراب اور سلسر کے پانی کا ایک گلاس پینا پڑا، تب کہیں جا کے اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس سرزنش کی یاد مدھم پڑتی چلی گئی اور اس نے پہلے کی طرح پھر اپنے پچھلے کمرے میں مسیحائی شروع کر دی، لیکن میئر کو یہ بات ناپسند تھی۔ خود اس کے ساتھی دوا فروش اس سے جلتے تھے، غرض کے بیسیوں خطرے تھے۔ مونسے اور بواری کی خاطر مدارات کرنے میں یہ فائدہ تھا کہ مفت کرم داشتن والا مضمون ہوگا اور اس کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی بری بھلی بات دیکھ بھی لی تو اس کا منہ بند رہے گا۔ چنانچہ روز صبح کو اومے اسے اخبار لا کے دیتا اور تیسرے پہر کو اکثر دکان چھوڑ کے ڈاکٹر سے گپ شپ کرنے چلا آتا۔ چارلز بڑا ٹھس آدمی تھا، اس کے پاس کوئی مریض آ کے پھٹکتا ہی نہ تھا۔ وہ گھنٹوں یوں ہی گمسم بیٹھا رہتا، مطب میں جا کے سو جاتا، یا اور کچھ نہیں تو اپنی بیوی کو سیتے پروتے ہوئے دیکھتا رہتا، پھر دل بہلانے کے لیے گھر میں مزدوروں کا کام خود کرنے لگتا۔ رنگ ساز تھوڑا سا رنگ چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن اس نے یہ رنگ لے کر اوپر والی کوٹری کو ہی پوت ڈالا،
مگر وہ روپیے کی طرف سے پریشان تھا۔ دوست والے مکان کی مرمت میں، مادام کے بناؤ سنگار میں، وہاں سے اٹھ کے یہاں آنے میں اتنا روپیہ خرچ ہوا تھا کہ 2 سال کے عرصے میں 3,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا جہیز اڑ پڑ کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر توس سے یوویل آتے ہوئے بیسیوں چیزیں تو کھوئی گئیں یا برباد ہو گئیں، اور وہ پلستر کا بنا ہوا پادری کا مجسمہ الگ رہا، جو ایک بہت زور کے دھچکے میں گاڑی سے نکل کے کینکا پواں کے کھڑنجے پر جا گرا تھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایک ذرا خوشگوار قسم کی پریشانی آ پہنچی، یعنی اس کی بیوی کا حمل۔ زچگی کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا، چارلز کی محبت اور ناز برداری بڑھتی گئی۔ یہ ایک نیا جسمانی رشتہ قائم ہو رہا تھا، جو گویا ایک پیچیدہ تر یگانگت کے جذبے کا شاخسانہ تھا۔ جب اسے دور سے ایما کی مزمحل رفتار، سینہ بند کے بغیر اس کا جسم، کولہوں کے پاس ہلکے ہلکے خم نظر آ جاتے، جب وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف تکتا اور وہ اپنی آرام کرسی پر کچھ تھکی ہوئی سی پہلو بدل رہی ہوتی، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ وہ اٹھ کے اسے گلے لگاتا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، اسے چھوٹی سی ماں کہہ کے پکارتا، یہ چاہتا کہ وہ اٹھ کر میرے ساتھ ناچے اور خوشی کے مارے آدھے ہنستے آدھے روتے ہوئے ہنسی مذاق کی جو جو پیار بھری باتیں اسے سوچتی کہتا رہتا۔ اس خیال میں اسے عجب مزہ ملتا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ الف سے لگا کے یہ تک انسانی زندگی سے وہ واقف ہو گیا تھا، اور اس پرسکون احساس کو دل میں لیے وہ فراغت سے ہو بیٹھا۔ ایما کو پہلے تو بڑی حیرت ہوئی، پھر اسے یہ بے چینی لگی کہ بچہ ہو تو پتا چلے کہ ماں بننے میں کیا بات ہوتی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ بچے کے لیے گلابی رنگ کے ریشمی پردوں والا پالنا ہو، کڑی ہوئی ٹوپیاں ہوں، لیکن اتنا روپیہ پاس نہیں تھا کہ دل کھول کے اٹھا سکے۔ چنانچہ اس کے اوپر بیزاری اور تلخی کا ایسا دورہ پڑا کہ اس نے بچے کے سامان کی فکر ہی چھوڑ دی اور ایک گاؤں کی درزن سے ساری چیزیں بنوا لی۔ خود نہ تو کوئی چیز چھانٹی، نہ درزن کو کسی بات میں کوئی ہدایت دی، غرض کہ اسے ان تیاریوں سے بھی کوئی لطف نہ حاصل ہو سکا جن سے ماؤں کے دل اور گداز ہو جاتے ہیں، اور اس لیے شاید شروع ہی سے اس کی محبت بڑی حد تک کمزور پڑ گئی۔ مگر چونکہ چارلز دن بھر میں جتنی دفعہ کھانا کھانے بیٹھتا بچے کا ذکر ضرور کرتا، اس لیے تھوڑے ہی دن میں ایما کو بھی بچے کا خیال ذرا تسلسل کے ساتھ آنے لگا۔ اسے بیٹے کی امید تھی، وہ سوچا کرتی کہ میرا بیٹا بڑا طاقتور بیر بہوٹی جیسا سرخ ہوگا، میں اس کا نام جوجر رکھوں گی۔ نرینہ اولاد کا تصور ایک طرح سے گویا اس کی ساری گزشتہ بے بذاتیوں کا متوقع انتقام تھا۔ مرد کم سے کم آزاد تو ہوتا ہے، وہ ملکوں ملکوں کا سفر کر سکتا ہے، شدید سے شدید جذبوں کی سیر دیکھ سکتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹا سکتا ہے، دشوار ترین لذتوں کا مزہ چکھ سکتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ پابہ زنجیر ہوتی ہے، ایک تو بے حس، پھر اوپر سے بالکل موم کی ناک، جدھر چاہا موڑ لیا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ جسمانی کمزوری اور مرد کی قانونی غلامی نے پوری کر دی۔ اس کی قوت ارادی اس کی ٹوپی میں لگے ہوئے نقاب کی طرح بس ایک تاگے سے اٹکی رہتی ہے، اور جدھر کی بھی ہوا چلے اسی طرف پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ ہمیشہ ایک نہ ایک خواہش عورت کو اپنی طرف ضرور کھینچتی ہے، اور کسی نہ کسی قسم کی رسم پرستی اسے روکے رکھتی ہے۔ ایک دن اتوار کو 6 بجے کے قریب جب سورج نکل رہا تھا، ایما کے بچہ ہوا۔ لڑکی ہے، چارلز نے بتایا۔ ایما نے دوسری طرف منہ کر لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ مادام اومے اور لیونڈور کی مادام لفرانسوا فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے ایما کو گلے لگایا۔ دوا فروش مصلحت شناس آدمی تھا، اس نے فی الحال کھلے ہوئے دروازے میں سے مبارکباد کے 2-4 الفاظ کہنے پر اکتفا کی۔ پھر اس نے بچی کو دیکھنا چاہا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ بچی ہے تو خوب تندرست اور پھولی پھالی۔ زچگی کے دنوں میں ایما یہی سوچتی رہتی تھی کہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے۔ پہلے تو اسے اطالوی قسم کے نام یاد آئے، مثلاً کلارا، لوئنزا، ایماندا، ایتالیا، ایتیالا۔ ایک نام گیل سواند اسے اچھا معلوم ہوا، اور ای سیولت یا لیوکادی اس سے بھی زیادہ۔ چارلز چاہتا تھا کہ بچی کا نام بھی وہی ہو جو ماں کا ہے، لیکن ایما نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے ولیوں کی فہرست شروع سے آخر تک چھان ماری، اور جب اس سے بھی کام نہ چلا تو دوسروں سے مشورہ طلب کیا۔ دوا فروش نے کہا، ابھی اس دن میں مونسیو لیون سے یہی ذکر کر رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ موڈلین کیوں نہیں رکھتے، اس نام کا تو آج کل بڑا فیشن ہے۔ لیکن ایک گناہ گار عورت کا نام سنتے ہی مادام بواری چیخ پڑی۔ رہا مونسیور اومے، تو اسے تو ایسے نام پسند تھے جن سے کسی بڑے آدمی، کسی زبردست واقعے یا کسی نیک اور شریفانہ خیال کی یاد تازہ ہوتی ہو، اور اپنے 4 بچوں کے نام بھی اس نے اسی حساب سے رکھے تھے۔
چنانچہ ناپولیوں جاہو جلال کی نمائندگی کرتا تھا اور فرانکلن آزادی کی۔ ایرما میں شاید رومانیت کی رعایت ملحوظ تھی، لیکن اطالی سے فرانسیسی ناٹک کے عظیم ترین شاہکار کو خراج عقیدت پیش کرنا منظور تھا، کیونکہ اس کے فلسفیانہ معتقدات اس کے فنکارانہ ذوق میں ذرا بھی مخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ مختلف چیزوں میں امتیاز کر سکتا تھا۔ اسے قبول تھا کہ تخیل کی بھی ایک جگہ ہے اور مذہبی جنون کی بھی۔ مثلاً اس المیہ ناٹک میں اسے خیالات پر اعتراض تھا، مگر طرز تحریر بہت پسند تھا۔ اس کے مرکزی تصور سے نفرت تھی، لیکن تفصیلات کی دل کھول کے داد دیتا تھا۔ کرداروں سے گھن آتی تھی، مگر ان کے مکالمے پر لٹو تھا۔ جب وہ ایسے نفیس اشعار پڑھتا تو اسے وجد آنے لگتا، لیکن جب اسے خیال آتا کہ اپنے تراشے کی بدولت انہی اشعار سے نقال لوگ پیسے کمائیں گے تو یہ سوچ کر وہ جھلا اٹھتا۔ غرض کہ وہ عجیب جذباتی خلفشار میں مبتلا تھا، اور اس حالت میں ایک طرف تو چاہتا تھا کہ بسط تکریم راسین کے سر پر ملک الشعرائی کا تاج رکھے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے پاؤ گھنٹے خوب ڈٹ کر بحث کر لے۔ آخر ایما کو یاد آیا کہ وہ بھی اثار میں اس نے بیگم کو کسی نوجوان خاتون کو برت کے نام سے پکارتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ اسی وقت یہ نام چن لیا گیا، اور چونکہ بڈھا رواؤ آ نہیں سکتا تھا، اس لیے مونسیور اومے سے درخواست کی گئی کہ آپ دینی باپ بن جائیں۔ اومے کے سارے تحفے اسی کی دکان کی پیداوار تھے، یعنی ان نابوں کے 6 ڈبے، شیرے کا بھرا ہوا مرتبان، ختمی کے خمیرے کی 3 ٹکیاں اور اوپر سے مصری کے 6 کوزے جو ایک الماری میں پڑے مل گئے تھے۔ رسم والے دن شام کو بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ پادری صاحب نے بھی شرکت کی اور مہمانوں میں بڑی چہل پہل رہی۔ شراب کا وقت نزدیک آیا تو مونسیور اومے نے ایک حمد نیکوں کے پالن ہارے گانی شروع کر دی۔ مونسیور لیو نے ایک گیت سنایا اور بڑی مادام بواری نے، جو دینی ماں بنی تھی، شاہی زمانے کا ایک منظوم قصہ۔ پھر بڑے مونسیور بواری نے بڑے اصرار کے ساتھ بچی کو نیچے منگوایا اور اس کے سر پہ شراب کا گلاس انڈیل کے بپتسمہ دینا شروع کر دیا۔ سب سے مقدس مذہبی رسم کی یہ تضحیق ہوتے دیکھ کر پادری بورونی سہی کو غصہ آ گیا۔ بڈھے بواری نے جواب میں دیوتاؤں کی جنگ کا ایک اقتباس سنایا۔ اس پر پادری صاحب نے چاہا کہ اٹھ کے چل دیں۔ عورتیں ان کی خوشامد درآمد کرنے لگیں۔ اومے نے بھی مداخلت کی۔ آخر ان لوگوں کی کوششیں برآور ہوئیں۔ پادری صاحب پھر بیٹھ گئے اور تشتری میں بچا ہوا قہوہ چپ چاپ پینے لگے۔ بڑا مونسیور بواری یوں ویل میں کوئی 1 مہینے ٹھہرا۔ وہ روز صبح کو پائپ منہ میں لگائے پولیس کے سپاہیوں کسی روپہلے پھندنوں والی شاندار ٹوپی پہنے چوک میں جا کھڑا ہوتا، جس سے قصبے والوں کی آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگتی۔ شراب کی بھی اسے بڑی لت تھی، چنانچہ وہ اکثر ملازم کو سرائے بھیج کے بوتل منگوایا کرتا جو اس کے بیٹے کے حساب میں لکھ لی جاتی، اور اپنے رومالوں میں خوشبو لگاتے لگاتے اس نے اپنی بہو کا سارا عطر ختم کر ڈالا۔ ایما کو اس کی ہم جلیسی قطن ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ وہ ایک جہانیاں جہاں گشت تھا، کبھی برلن کا ذکر چھیڑتا، کبھی ویانا کا، کبھی اسٹراسبورگ کا، اپنی فوجی زندگی کے حالات بیان کرتا، اپنی محبوباؤں کے قصے سناتا، جن شاندار دعوتوں میں شریک ہوا تھا ان کے بارے میں چٹخارے لے لے کر باتیں کرتا۔ پھر وہ بڑا خوش مزاج واقع ہوا تھا۔ بعض دفعہ تو زینے پر یا باغ میں وہ ایما کی کمر پکڑ لیتا اور پکار کے کہتا، چارلز ذرا خبردار ہو جاؤ۔ اب بڑی مادام بواری کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کی خوشی میں کہیں کھنڈت نہ پڑ جائے۔ اسے ڈر لگا کہ میرے شوہر کی باتوں سے انجام کار نوجوان بہو کے خیالات خراب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے چلنے کی جلدی مچا دی۔ شاید اس کی بے قراری کے اسباب اور بھی سنجیدہ تھے۔ مونسیور بواری ایسا آدمی ہی نہیں تھا جو کسی چیز کا احترام کرتا ہو۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ایما کا جی چاہا کہ اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھوں، جسے پرورش کے لیے بڑھئی کی بیوی کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے جنتری میں یہ تک نہ دیکھا کہ حضرت مریم کے 6 ہفتے ختم ہو گئے ہیں یا نہیں، بس اٹھ کے سیدھی رولے کے گھر چل دی، جو بالکل گاؤں کے آخر میں بڑی سڑک اور کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، مکانوں کے سارے دروازے بند تھے، نیلے آسمان کی تیز و تند روشنی میں سلیٹ کی چھتیں جھلجھلا رہی تھیں اور منڈیروں کی چوٹیوں پر سے چنگاریاں اڑتی معلوم ہوتی تھیں۔ بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایما چلتے چلتے کمزوری محسوس کرنے لگی۔ کھڑنجے کے پتھر اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر لوٹ جائے یا کسی کے یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اتنے میں ایک پاس والے دروازے سے مونسیور لیو بغل میں کاغذوں کا پشتارا دبائے برآمد ہوا۔ اس نے بڑھ کے ایما کو سلام کیا اور لیوریو کی دکان کے سامنے بھورے رنگ کے آگے کو نکلے ہوئے سائبان کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ مادام بواری نے بتایا کہ میں بچی کو دیکھنے جا رہی ہوں، مگر اب کچھ تھک سی گئی ہوں۔ لیو نے کہا،
आगे बोलने की हिम्मत न हुई। आप किसी काम से जा रहे हैं? एमा ने पूछा। क्लर्क का जवाब सुनकर वो कहने लगी कि तकलीफ ना हो तो जरा मेरे साथ चलिए। शाम तक ये बात सारे यौवेल में फैल गई और मेयर की बीवी मादाम तुवाश ने अपनी खादमा के सामने एलानिया कहा कि मादाम बुआरी अपनी इज्जत को बट्टा लगा रही है। दाया के यहाँ जाने के लिए सड़क छोड़ के बाएं तरफ मुड़ना पड़ता था, जैसे कब्रिस्तान जा रहे हों। फिर मकानों और गोदामों के बीच में से होते हुए एक पगडंडी पर चलना था जिसके दोनों तरफ फूलदार झाड़ियां थीं। आजकल इन पर फूल आए हुए थे और इसी तरह झाड़ियों के बीच बीच में बेलें उगाई थीं। उन पर भी टट्टियों में जो जगह खुली हुई थी उसमें से झोपड़ियों के अंदर तक दिखाई देता था। कभी दो चार सुअर कूड़ा कुरेदते हुए नजर आ जाते, कभी खूंटे से बंधी गायें जो पेड़ के तने से अपने सींग रगड़ रही होती। ये दोनों शाने से शाना मिलाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। एमा ने उसका सहारा ले रखा था और वो रुक रुक के कदम उठा रहा था ताकि एमा की चाल में चाल मिला सके। उनके आगे आगे भंभीरियों का दल उड़ता जा रहा था और गर्म गर्म हवा में भिनभिना रहा था। दाया का मकान पहचानने में अखरोट के पुराने दरख्त ने मदद की जो सारे घर पर छाया हुआ था। मकान की दीवारें नीची नीची थीं और छत पर बादामी रंग के खपरे पड़े हुए थे। ऊपर वाली कोठरी की खिड़की के नीचे प्याजों का हार लटक रहा था। कांटोदार टट्टी के साथ साथ लकड़ियां सीधी गड़ी हुई थी। बीच में एक सलाद की क्यारी थी। 2-4 फीट मुरब्बा जमीन में खुशबूदार पौधे लगे हुए थे और लकड़ियों पर मटर की बेलें चढ़ा रखी थी। घास पर इधर उधर गंदा पानी बह रहा था और एक सुर्ख रंग की फूलदार जैकेट, बनी हुई जुर्राबें और बहुत से अजीब व गरीब किस्म के चीथड़े सारे में बिखरे पड़े थे। टट्टी पर मोटे से सूती कपड़े की एक बहुत बड़ी चादर फैली हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दाया एक बच्चे को बाजू पर उठाए दूध पिलाती बाहर निकल आई। दूसरे हाथ से वो एक बेचारे छोटे से लड़के को घसीटती ला रही थी जिसका चेहरा कंठमाला की वजह से सूज रहा था। ये रुआ के एक बिसाती का बेटा था जिसके वालिदैन को अपने कारोबार से ही छुट्टी नहीं मिलती थी और इसलिए वो उसे देहात में छोड़ गए थे। अंदर चली जाइए, दाया बोली, आपकी बच्ची सो रही है। मकान में सिर्फ एक ही कमरा था और वो भी नीचे की मंजिल में। कमरे के बिल्कुल उस किनारे पर दीवार से लगी हुई एक बहुत बड़ी मसहरी बिछी थी जिसके पर्दे गायब थे। खिड़की के पास वाली सारी जगह आटा गूंदने की नांद ने घेर रखी थी। खिड़की का एक शीशा टूट गया था जिसे जोड़ने के लिए नीले कागज का टुकड़ा चिपका दिया था। दरवाजे के पीछे कोने में मुंह हाथ धोने के छोटे से हौज में लगे हुए पत्थर के नीचे मोटी मोटी कीलों वाले जूते एक कतार में रखे चमक रहे थे। पास ही तेल की बोतल रखी थी जिसके मुंह में पल ठुसा हुआ था। आतिशदान के गर्द आलूद तख्ते पर जली हुई मोमबत्तियों, चकमाक के टुकड़ों और तेल से जलने वाला चूल्हा पड़ा था। कमरे के आरायशी सामान में आखिरी चीज शोहरत की देवी की तस्वीर थी जिसमें देवी को करने बजाते हुए दिखाया गया था। यह तस्वीर यकीनन किसी इत्र फरोश की फहरिस्त में से काटी गई थी और लकड़ी की 6 खूंटियों से दीवार में ठुकी हुई थी। एमा की बच्ची बेत के पालने में सो रही थी। उसने बच्ची को यूं ही लिपटे लिपटाए उठा लिया और उसे गोद में हिला हिला के मुलायम सी आवाज में गाने लगी। लेओ कमरे में इधर उधर टहलने लगा। ऐसे फलाकत ज़दा माहौल में ऐसी हसीन औरत को कीमती लिबास पहने खड़ा देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। यकायक मादाम बुआरी का चेहरा सुर्ख हो गया। लेओ ने समझा कि शायद मेरी आंखों में गुस्ताखी झलकने लगी थी, चुनाचे उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। एमा ने बच्ची को लिटा दिया। बात यह हुई थी कि बच्ची ने उसका गिरेबान तर कर दिया था। दाया ने फौरन आके उसकी कमीज खुश्क की और तसल्ली दी कि नहीं, धब्बा कहीं दिखाई नहीं देगा। ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो और बड़ा बड़ा शांति है, दाया बोली। जब देखो बैठी कपड़े धो रही हूं। जो आप मुझे पंसारी से थोड़ा सा साबुन दिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें आपको भी आसानी रहेगी। फिर मुझे आपको रोज रोज तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, एमा ने कहा। सलाम मादाम रोले, और वो चौखट से जूते साफ करके बाहर निकल गई। बेचारी दाया बाग के आखिर तक उसके साथ साथ आई और बराबर यही जिक्र करती रही कि रात को उठने में कैसी तकलीफ होती है। बाज दफा तो मैं ऐसी थक के चूर हो जाती हूँ कि कुर्सी पर बैठे ही बैठे नींद आ जाती है। और कुछ नहीं तो मुझे सेर आध सेर कहवा ही भिजवा दीजिए, महीने भर चल जाएगा। सुबह को थोड़ा सा दूध डाल के पी लिया करूंगी। दाया शुक्रिया अदा करने लगी। मादाम बुआरी को भी ये सहारना पड़ा और आखिर वो चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गई होगी कि कानों में लकड़ी के जूतों की आवाज आई। उसने मुड़ के देखा तो दाया चली आ रही है। क्यों, खैर तो है? दाया उसे एक पेड़ के पीछे ले गई और अपने शौहर का हाल सुनाने लगी कि एक तो वो बढ़ई का काम करते हैं
اور 6 فرانک سالانہ۔ کپتان صاحب، اچھا اچھا بات کہو، ایما بولی۔ جی، دایا ہر لفظ کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، میں ڈر یہ رہی ہوں کہ مجھے اکیلے اکیلے قہوہ پیتے دیکھیں گے تو انہیں برا لگے گا۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن تمہیں قہوہ مل تو جائے گا، ایما نے دہرایا۔ میں بھجوا دوں گی، تم تو فضول پریشان کر رہی ہو۔ سنیے تو بیگم صاحب، آپ تو خفا ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے زخم جو ہیں تو سینے میں بڑی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیب کی شراب پی پی کے میں کمزور ہوا جا رہا ہوں۔ رولے کی ماں، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو۔ جی کہتی ہوں، دایا نے جھک کے سلام کیا اور بولی، آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ اور اس نے ایک دفعہ پھر سلام کیا، جو آپ کی مہربانی ہو جائے تو۔ اور اس کی آنکھیں تک گڑگڑانے لگیں۔ برانڈی کی ایک بوتل، آخر اس نے کہہ ہی ڈالا۔ آپ کی بچی کے پیروں پہ بھی مل دیا کروں گی، پیر بھی ایسے ملائم ملائم ہیں جیسے زبان ہو۔ دایا سے چھٹکارا پا کے ایما نے پھر مونسیور لیوں کا بازو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تو وہ تیز تیز چلی، پھر آہستہ ہو گئی۔ سامنے کی طرف دیکھتے دیکھتے اتفاق سے اس کی نظریں نوجوان کے کندھے پر پڑیں۔ لیوں کے فراک کوٹ میں کالی مخمل کا کالر لگا ہوا تھا۔ اس کے بھورے بال بالکل سیدھے اور بڑی احتیاط سے بنے ہوئے تھے اور کالر تک آتے تھے۔ ایما نے اس کے ناخن بھی دیکھے۔ یوں ویل میں اتنے لمبے ناخن رکھنے کا رواج نہیں تھا، انہیں کاٹ کاٹ کے بناتے رہنا لیوں کا ایک خاص مشغلہ تھا، اور اس کام کے لیے اس کی میز کی دراز میں ایک علیحدہ چاقو رہتا تھا۔ وہ دونوں دریا کی طرف سے ہوتے ہوئے یوں ویل واپس آ گئے۔ گرمیوں میں کنارے ہمیشہ سے زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ باغ کی دیواروں تک جا پہنچے اور وہاں 2-3 سیڑھیاں اتر کے دریا آ گیا۔ دریا بہہ تو رہا تھا تیز، مگر ذرا بھی آواز نہیں ہو رہی تھی اور آنکھوں کو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا تھا۔ پانی کے ریلے سے پتلی پتلی لمبی گھاسیں ایک دوسرے سے مل جاتی اور صاف شفاف پانی کے اوپر ایسے پھیل جاتی جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے بال۔ بعض جگہ سرکنڈے کی پھننگ پر یا کمل کے پتے کے اوپر کوئی باریک باریک ٹانگوں والا کیڑا رینگتا ہوتا یا آرام سے بیٹھا ہوتا۔ سورج کی کرنیں چھوٹے چھوٹے نیلے بلبلوں کے آر پار ہو جاتی اور لہر پہ لہر آ کے ٹوٹتی رہتی۔ بیت کے پرانے پرانے بے شاخوں والے درختوں کا بھورا بھورا سایہ پانی میں پڑ رہا تھا اور ان کے ادھر چاروں طرف چراگاہیں بالکل اجاڑ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کسانوں کے کھانے کا وقت تھا اور ان دونوں کو چلتے ہوئے راستے کی مٹی پر اپنے پیروں کی چاپ، اپنے بولے ہوئے لفظوں اور ایما کے لباس کی سرسراہٹ کے سوا اور کوئی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ باغ کی دیواروں پر بوتلوں کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور وہ ایسی تپ رہی تھیں جیسے پودوں کو سردی سے محفوظ رکھنے والے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے۔ اینٹوں کے بیچ بیچ میں پھول نکل آئے تھے۔ مادام بواری وہاں سے گزری تو اس کی کھلی ہوئی چھتری کی نوک سے مرجھائے ہوئے پھول چور ہو کے زرد مٹی کی شکل میں جھڑنے لگے۔ بعض دفعہ اوپر لٹکی ہوئی بیلوں کی کوئی شاخ چھتری میں الجھ جاتی اور 2-1 لمحے ریشمی کپڑے کے اوپر جھولتی رہتی۔ ان دونوں میں اسپین کے ناچنے والے کے ایک طائفے کے متعلق باتیں ہو رہی تھی جو رواں کے تھیٹر میں جلد ہی آنے والا تھا۔ آپ دیکھنے جائیں گے؟ ایما نے پوچھا۔ اگر ممکن ہوا تو، لیو نے جواب دیا۔ کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو تھی ہی نہیں؟ مگر ان کی آنکھوں میں تو کہیں زیادہ سنجیدہ باتیں چھلک رہی تھیں۔ جب وہ طبیعت پہ زور ڈال ڈال کے معمولی قسم کے فقرے سوچتے تو دونوں کو ایک ہی طرح کا ہلکا ہلکا نشہ چڑھتا معلوم ہوتا۔ یہ روح کی سرگوشی تھی، عمیق اور مسلسل، جو ان کی آوازوں پر غالب آ گئی تھی۔ وہ ایسی عجیب عجیب سی شیرینی محسوس کر کے تعجب سے چونک پڑے، مگر نہ تو انہوں نے اس نئے احساس کے بارے میں ایک لفظ کہا، نہ اس کی وجہ دریافت کی۔ گرم خطے کے ساحلوں کی طرح آنے والی خوشیاں بھی سامنے کی وسعتوں پر اپنی طبعی لطافت، اپنی نسیم عنبر بیز پھیلا دیتی ہیں، اور اس نشے میں ہم ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ افق کے پاس والی سرزمین کا خیال تک نہیں آتا جس سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔ ایک جگہ مویشیوں کے چلنے سے زمین بالکل بیٹھ گئی تھی۔ کیچڑ میں جگہ جگہ بڑے بڑے ہرے پتھر رکھ دیے گئے تھے، انہیں ان پتھروں پہ پیر رکھ رکھ کے چلنا پڑا۔ ایما کو بار بار ذرا سا رک کے دیکھنا پڑتا کہ پیر کہاں رکھوں، اور ہلنے والے پتھر پہ ڈگمگاتے ہوئے چکنم کے عالم میں باہیں پھیلائے، بدن آگے کو جھکائے، وہ قہقہا مار کے ہنسنے لگتی اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتی جاتی کہ کہیں پانی میں گر نہ پڑوں۔ اپنے باغ کے سامنے پہنچ کے مادام بواری نے چھوٹا سا دروازہ کھولا اور جلدی جلدی سیڑھیاں طے کر کے اندر غائب ہو گئی۔ لیو اپنے دفتر لوٹ آیا۔ اس کا افسر کہیں گیا ہوا تھا۔ اس نے مقدموں کی مسلوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر ایک قلم بنایا اور آخر ٹوپی اٹھا کے چل پڑا۔ وہ سیدھا جنگل کے قریب آرگیوئی کی پہاڑیوں کی چوٹی پر مرغزار میں جا پہنچا اور صنوبر کے درختوں کے نیچے زمین پر لیٹ کے انگلیوں کے بیچ میں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔
میں تو بالکل اکتا گیا، وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، بالکل ہی اکتا گیا۔ اسے اپنی حالت بڑی قابل رحم معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہ اس گاؤں میں رہتا تھا، اور پھر اومے جیسے دوست اور مونسیور گلومے جیسے آقا کے ساتھ۔ مونسیور گلومے سنہری کمانیوں والی اینک چڑھائے اور سفید گلو بند کے اوپر لال لال گل مچھے پھڑکائے بس ہر وقت اپنے کاروبار میں مشغول رہتا تھا۔ حالانکہ ظاہر میں تو وہ انگریزوں کی طرح سخت مزاج بننے کی کوشش کرتا تھا اور شروع میں کلرک پر اس بات سے روب بھی پڑا تھا، لیکن ذہنی لطافتوں کی تو اسے ہوا تک نہ لگی تھی۔ رہیں دوا فروش کی اہلیہ محترمہ، تو نارمنڈی بھر میں ان جیسی بیوی ملنی مشکل تھی۔ سیدھی سادی، بالکل خدا کی گائے، اپنے بچے اور ماں باپ چھوڑ دور پرے کے رشتہ داروں تک پہ جان چھڑکنے والی، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو رونے لگے، گھر میں کسی پر روک نہ ٹوک، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، فیشن سے کوسوں دور، سینہ بندوں سے نفرت، مگر بڑی مٹھوس جوں کی چال چلنے والی، شکل صورت بالکل معمولی، دو چار چیزوں سے آگے بات کرنا نہ جانے، پاس بیٹھو تو ذرا سی دیر میں اکتا جاؤ۔ یوں تو وہ 30 سال کی تھی اور لیوں صرف 20 سال کا۔ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے کمروں میں سوتے تھے اور دونوں کی روزانہ بات چیت ہوتی تھی، لیکن کبھی لیوں کے خیال تک میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کے شوہر کے سوا اور کوئی مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس اپنے لباس کے علاوہ نسائیت کی کوئی اور علامت ہے۔ اور اس سے زیادہ گاؤں میں تھا ہی کیا، بینے چند دکاندار، دو تین سرائے والے، پادری اور آخر میں گاؤں کا میئر مونسر توواش، جس کے دونوں بیٹے بڑے مالدار، بد مزاج اور نرے احمق تھے۔ وہ اپنے کھیتوں میں خود ہی کاشت کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کر لیتے تھے، کسی اور کو پوچھتے تک نہ تھے۔ پھر اوپر سے بڑے ہٹ دھرم تھے اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا یا بات چیت کرنا بالکل ناممکن تھا۔ لیکن انسانی چہروں کے اس عام پس منظر میں ایما کا چہرہ سب سے الگ اور نمایاں نظر آتا، اور ساتھ ہی سب سے دور، کیونکہ اسے اپنے اور ایما کے درمیان ایک مبہم سا خلا دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں وہ کئی دفعہ دوا فروش کے ساتھ ایما سے ملنے گیا تھا، لیکن چارلز کو اس سے دوبارہ ملنے کی کچھ ایسی بےتابی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ اب لیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک طرف تو اسے ڈر تھا کہ جلدی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھوں، اور دوسری طرف ایما سے قربت حاصل کرنے کی خواہش تھی جو تقریباً ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ جاڑا شروع ہوا تو ایما سونے کا کمرہ چھوڑ کے بیٹھنے کے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس کی چھت بڑی نیچی تھی۔ آتش دان کے اوپر آئینے کے سامنے مونگے کا ایک بڑا سا گچھا رکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آرام کرسی پہ بیٹھ جاتی اور گاؤں والوں کو سڑک پر سے گزرتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ لیوں دن میں 2 دفعہ اپنے دفتر سے لیوں دور جایا کرتا تھا۔ ایما کو دور سے اس کے پیروں کی چاپ سنائی دے جاتی، وہ آگے کو جھک کے آواز پر کان لگا دیتی۔ لیوں ہمیشہ وہی کپڑے پہنے پردے کے پاس سے گزرا چلا جاتا اور مڑ کے بالکل نہ دیکھتا، مگر جھٹپٹے کے وقت جب وہ بائیں ہاتھ پر ٹھوڑی رکھے بیٹھی ہوتی اور جس کپڑے کو اس نے ابھی کاڑنا شروع کیا تھا ہاتھ سے چھٹ کے گھٹنوں پر گر پڑتا، تو اس ہلکے سے سائے کو اچانک پاس سے نکلتا دیکھ کر وہ اکثر کانپ اٹھتی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور خادمہ کو حکم دیتی کہ چل کے کھانا لگاؤ۔ مونسیرو میں رات کو کھانے کے وقت آیا کرتا تھا۔ اپنی گول ٹوپی ہاتھ میں لیے وہ پنجوں کے بل اندر داخل ہوتا تاکہ خلل نہ پڑے، اور ہمیشہ وہی فقرہ دہراتا، سب کو آداب عرض۔ پھر جب وہ میاں بیوی کے بیچ میں بیٹھ جاتا تو ڈاکٹر سے مریضوں کی خیر خبر پوچھا کرتا، اور ڈاکٹر اس کی صلاح لیا کرتا کہ ان لوگوں سے روپیہ ملنے کا امکان ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر چھڑتا کہ آج اخبار میں کیا تھا۔ اس وقت تک اومے کو ساری باتیں نو کے زبان ہوتی، وہ شروع سے لے کر آخر تک پوری خبریں دہرا دیتا۔ فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں مختلف لوگوں کو جو حادثے پیش آئے تھے ان کی رودات سناتا، اور خبروں کے ساتھ ساتھ گھٹیا اخبار نویسوں کی رائے بھی بتاتا جاتا۔ لیکن جب یہ موضوع ختم ہو جاتا تو پھر اور کچھ نہیں تو سامنے رکھے ہوئے کھانوں پر ہی تبصرہ شروع کر دیتا، بلکہ بعض دفعہ تو تھوڑا سا اٹھ کے بڑی نفاست کے ساتھ انگلی کے اشارے سے مادام کو گوشت کا سب سے ملائم ٹکڑا دکھاتا، یا خادمہ سے مخاطب ہو کر اسے سمجھانے لگتا کہ گوشت کیسے پکایا جاتا ہے اور مسالوں کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک سانس میں وہ اتنی خوشبوؤں، رسوں اور چکنائیوں کے نام گناتا چلا جاتا کہ اس کی باتیں سن سن کے سر چکرانے لگتا۔ اومے کے دماغ میں اتنے نسخے بھرے پڑے تھے کہ اتنے تو اس کی دکان میں مرتبان بھی نہ ہوں گے۔ اسے ہر طرح کے مربے، سرکے اور شربت بنانے میں ید طولہ حاصل تھا۔ وہ تازہ ترین نمونوں کے چولہوں سے واقف تھا جن میں تیل بہت کم خرچ ہوتا تھا، اور اسے پنیر کو اصلی حالت میں قائم رکھنے اور بگڑی ہوئی شرابوں کو ٹھیک کرنے کا ہنر بھی آتا تھا۔ 8 بجے زوشتے اسے دکان بند کرنے کے لیے بلانے آتا۔ مونسر اومے اس کی طرف بڑی شریر نظروں سے دیکھتا، خاص طور سے اگر فیلسطے وہاں ہوتی،
کیونکہ اس نے تاڑ لیا تھا کہ میرے مددگار کو ڈاکٹر کے یہاں جانے کا بڑا شوق ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، اس بدماش کو اب ہری ہری سوج رہی ہے، 52 تولے پاؤ رتی کی بات کہتا ہوں، آپ کی نوکرانی پہ اس کا دل آ گیا ہے۔ ایک اور بھی بڑا قصور تھا جس پر وہ زوشتی کو ڈانٹتا رہتا تھا، وہ یہ کہ اسے باتیں سننے کی بڑی لت تھی۔ مثلاً ابھی اتوار کا واقعہ تھا کہ دیوان خانے میں بچے آرام کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے سوئے جا رہے تھے اور اپنی کمر کے ساتھ ساتھ کرسی کے سوتی غلافوں کو بھی نیچے گھسیٹے لا رہے تھے جو پہلے ہی بہت بڑے تھے۔ مادام اومے نے زوشتی کو پکار لیا کہ آ کے بچوں کو اٹھا لے جاؤ۔ اب وہ آ گیا تو کسی طرح ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دوا فروش کے یہاں ان شام کی صحبتوں میں کچھ ایسے زیادہ آدمی نہیں آتے تھے۔ اس کی افطرا پردازی اور سیاسی خیالات کی وجہ سے اکثر شریف لوگ اس سے کترانے لگے تھے۔ بہرحال ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کلرک وہاں موجود نہ ہو۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ مادام بواری کو پیشوائی کے لیے دوڑا ہوا جاتا، اس کے ہاتھ سے شال لے لیتا اور اس کے موٹے موٹے کپڑے کے جوتے دکان کی میز کے نیچے رکھ دیتا، جنہیں وہ برف باری کے وقت اپنے جوتوں کے اوپر پہن لیا کرتی تھی۔ پہلے تو سب لوگ مل کے تاش کھیلتے، 2 4 بازیوں کے بعد مونسیور اومے اور ایما میں تاش کا ایک خاص کھیل ہونے لگتا۔ لیو ایما کے پیچھے کھڑا ہو کے اسے صلاح دیتا جاتا۔ اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے لیو کو ایما کے کنگھے کے دانتے نظر آ جاتے جو اس کے بالوں میں گڑے ہوتے۔ جب وہ پتا پھینکنے کے لیے ہاتھ ہلاتی تو ہر دفعہ اس کا لباس دائیں طرف سے اوپر کو اٹھ جاتا۔ اس کے الٹے ہوئے بالوں کے عکس سے کمر پر کالا کالا دھبا نظر آنے لگتا جو بتدریج دھندلا پڑتا چلا جاتا اور آہستہ آہستہ سائے میں غائب ہو جاتا۔ پھر اس کا لباس کرسی کے دونوں طرف ڈھلک کے گر پڑتا اور زمین سے لگنے لگتا، گھیر کی ساری تہیں پھول جاتی۔ وقتاً فوقتاً لیو کو محسوس ہوتا کہ میرا جوتا ایما کے لباس پر رکھا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا جیسے کسی آدمی پر پیر پڑ گیا ہو۔ تاش ختم ہو جاتا تو دوا فروش اور ڈاکٹر چوسر کھیلنے لگتے۔ ایما اپنی جگہ بدل دیتی اور میز پر کوہنی ٹیک کے تصویروں والے رسالے کے ورق الٹنے لگتی۔ وہ عورتوں کا رسالہ اپنے ساتھ لایا کرتی تھی۔ لیو اس کے پاس بیٹھ جاتا، وہ ایک ساتھ مل کے تصویریں دیکھنے لگتے اور جب برق کے آخر میں پہنچتے تو ایک دوسرے کے انتظار میں ٹھہر جایا کرتے۔ ایما اکثر اسے درخواست کیا کرتی کہ نظمیں پڑھ کے سنائیے۔ لیو بڑی گداز آواز میں شعر پڑھتا اور جب کوئی عشقیہ حصہ آ جاتا تو خاص احتیاط کے ساتھ اپنے لہجے میں ایک سوز پیدا کر لیتا۔ لیکن چوسر کی گوٹوں کی کھڑکھڑ اسے بہت بری لگتی تھی۔ مونسیور اومے کھیل میں بہت پکا تھا، وہ چارلز کو بڑی بری بری ماتیں دیتا تھا۔ چوسر ہو چکتی تو وہ دونوں آگ کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے آرام کرسیوں پر دراز ہو جاتے اور بڑی جلدی سو جاتے۔ آگ بجھ جاتی اور انگارے راکھ ہونے لگتے، چائے دان خالی ہو چکتا، مگر لیو اب بھی پڑھ رہا ہوتا۔ ایما بیٹھی سنتی رہتی اور لیمپ کے فانوس کو ہاتھ سے گھماتی رہتی جس کے ریشمی کپڑے پر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے نقالوں اور بانس ہاتھ میں لیے رسی پر ناچتے ہوئے نٹوں کی تصویریں نقش تھیں۔ لیو رک کے ٹھوڑی کی جنبش سے اپنے سوتے ہوئے سامعین کی طرف اشارہ کرتا، پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرنے لگتے اور انہیں اپنی گفتگو اور بھی مزیدار معلوم ہونے لگتی کیونکہ کوئی سن نہ رہا ہوتا۔ غرض کے اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا اور آپس میں محبت کی منظوم داستانوں اور دوسری کتابوں کا لین دین ہونے لگا۔ مونسیور بواری میں شک اور بدگمانی کا مادہ تھا ہی نہیں، اس نے ان باتوں کی فکر ہی نہیں کی۔ مونسیور بواری کو اپنی سالگرہ کے موقع پر تشریح الاعضاء میں مدد دینے والا ایک بڑا خوبصورت سر تحفے میں ملا جس پر نیلا رنگ تھا اور حلق تک سارے میں مختلف قسم کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ کلرک کی عنایت تھی، یہی کیا اس کی تو ڈاکٹر پر اور بھی کئی مہربانیاں ہوئیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کو رواں میں کوئی کام ہوا تو لیو نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ایک ناول نگار کی کتاب نے ناگ پھنی کو ایسا رواج دیا کہ لوگوں کو اس کا مراق ہو گیا۔ لیو مادام بواری کے لیے بھی ایک پودا خرید کے لایا، حالانکہ گاڑی میں ناگ پھنی کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھنا پڑا اور اس کے سخت بالوں سے انگلیاں بھی چھل گئیں۔ گملے رکھنے کے لیے ایما نے اپنی کھڑکی کے آگے ایک تختہ لگوا لیا تھا جس میں ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی۔ کلرک کا بھی ایک چھوٹا سا ہوا میں لٹکتا ہوا باغ تھا۔ اپنی کھڑکیوں میں سے وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے پھولوں کی غور و پرداخت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک اور کھڑکی تھی جو ان دونوں کھڑکیوں سے بھی زیادہ گھری رہتی تھی، کیونکہ اتوار کے دن صبح سے لے کر شام تک اور موسم اچھا ہو تو ہر روز صبح کو جو چاہے ایک مکان کی چھت پر کوٹری کی کھڑکی میں مونسیور بینے کا چہرہ ایک طرف سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی خرات پر جھکا رہتا تھا جس کی اکتا دینے والی گھوں گھوں لیوں دور تک سنائی دیتی تھی۔ ایک دن شام کو لیوں گھر آیا تو اپنے کمرے میں اون اور مخمل کا ایک غالیچہ رکھا دیکھا جس پہ زرد زمین کے اوپر پتیاں بنی ہوئی تھیں۔
اس نے مادام اومے، مونسیور اومے، جوشتیں، بچوں اور باورچن سب کو آواز دے کے اندر بلا لیا۔ پھر اپنے افسر سے بھی اس کا ذکر کیا۔ ہر شخص یہ غالیچہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ڈاکٹر کی بیوی کلرک کو تحفے کیوں دیتی تھی؟ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھی۔ لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یقیناً کلرک پر عاشق ہے۔ لیو نے اس بات کو اور بھی قرین قیاس بنا دیا۔ وہ لگاتار ایما کے حسن اور بزلہ سنجی کا ذکر کیے ہی چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ تو بینے نے اسے بڑی سختی سے ٹوک دیا۔ اچھا تو مجھے کیا، میری اس سے کوئی میل ملاقات ہے؟ وہ اسی فکر میں جان گھلاتا رہتا کہ ایما کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کس طرح کروں۔ ایک طرف تو اسے ڈر لگتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اپنی کم ہمتی پر شرم آتی۔ غرض وہ ہر دفعہ یہیں آ کے رک جاتا اور اپنے جذبے کی شدت اور مایوسی کی فراوانی سے تنگ آ کے رونے لگتا۔ پھر وہ بڑے بڑے ارادے کرتا، خط لکھتا اور پھاڑ ڈالتا، معاملے کو ٹالتا رہتا کہ اچھا کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اور جب وقت آتا تو پھر اسی طرح التوا میں ڈال دیتا۔ اکثر وہ عزم بالجزم کر کے چلتا کہ آج سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، لیکن ایما کے سامنے پہنچ کے اس کے سارے ارادے رفو چکر ہو جاتے، اور جب چارلز اندر آ کے اس سے کہتا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے پاس ہی گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں، آپ بھی چلتے ہوں تو چلیے، تو لیو اس کی دعوت فوراً قبول کر لیتا اور مادام کو سلام کر کے چل پڑتا۔ ایما کا شوہر بھی تو آخر ایما ہی کی چیز تھا یا نہیں؟ رہی ایما تو اس نے اپنے آپ سے یہ سوال مطلقاً پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کہیں محبت تو نہیں ہو گئی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ محبت کو تو بڑی کڑک دمک کے ساتھ اچانک پھٹ پڑنا چاہیے۔ یہ تو ایک آسمانوں سے نازل ہونے والا طوفان ہے جو زندگی پر آ پڑتا ہے اور اس کا حلیہ بدل کے رکھ دیتا ہے، جو قوت ارادی کو پتے کی طرح جگہ سے اکھاڑ دیتا ہے اور دل کو اتاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جب پرنالے بند ہو جاتے ہیں تو اسی طوفان سے گھروں کی چھت پر جھیلیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھ کے اطمینان سے بیٹھی رہی، اور اچانک پتہ چلا